إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إحداهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو سید الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر. حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البنی اسرائیل اس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اب آپ کے وعدہ ہے کسی اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ والدین کی عزت، احترام، آداب کہ والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے
عبادت کرو اور ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک آداب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین دو چیزوں کا مرکب ہے، ماں اور باپ۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو اتنی شان سے نوازا ہے، اتنی عزت سے نوازا ہے، اتنے آداب سے نوازا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد اگر تم نے بات ماننی ہے تو کس کی ماننی ہے؟ ماں باپ کی، والدین کی بات کو ماننا ہے۔ معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی انسان سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ میری عبادت کرو، ایک کانٹے مار کے آئے چنگی دکان، میری عبادت کرو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کس طرح پیش آنا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ۔ حسن سلوک کیا ہے؟ حسن سلوک یہ ہے، اگلی آیت کریمہ میں حسن سلوک کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر آپ کے والدین آپ کو جھڑکتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو طعن زنی کرتے ہیں، آپ کو جھڑکتے ہیں، آگے سے کیا کہنا ہے؟ اف بھی نہیں کہنا، اوئے، ایسے کوئی جملہ بھی کسرے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ بولنا تو دور کی بات، اشارے کرایا بھی اپنے والدین کو جواب نہیں دینا۔ آداب، احترام، اخلاقیات اپنانے ہیں تو سب سے پہلے کس کے ساتھ اپنانے ہیں؟ والدین کے ساتھ۔ میجر ایشو یہی ہے، ہم اپنے والدین کی احترام آداب نہیں رکھتے تو پوری دنیا، چاہے اس وقت 8 ارب انسان بس رہے ہیں، 2 ہستیوں کی اگر تم آداب نہیں کرتے، باقی ساری انسانیت کی تم آداب کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو، کسی کام نہیں آئے گی۔ تمہیں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ان 2 ہستیوں کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہے، ان کو تم نے خوش رکھا، ان کی بات کو مانا، ساری انسانیت تمہارے تابع ہو گئی۔ آج اس دنیا میں جو لوگ راج کر رہے ہیں، جن کی بات کے اندر وزن ہے، جو لوگوں کو سکھلاتے ہیں، جو لوگوں کو آداب اور احترام اعلیٰ انسان پیش کرتے ہیں، اس میں یہی بات نظر آتی ہے کہ ان کے والدین ان سے خوش ہیں، ان کے والدین راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کے اعمال 0/0 ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی انسانوں والی بات نہیں ہوتی، لیکن ہمارے سامنے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، کامیابیوں کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ کبھی غور کیا ہے اس کے پیچھے ایسی دعائیں ہیں، راتوں کو اٹھ کر مناجات ہیں جو رب سے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا، پوری دنیا کا اخلاص ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، والدین کا اخلاص ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو پوری دنیا کم پڑ جائے گی،
اس کی نوازات کم پڑ جائیں گی، اس کی نوازیات کم پڑ جائیں گی۔ والدین کی جو تم سے محبت ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ تو دنیاوی طور پر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ اگر دنیا کی کوئی سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں تو والدین کا احترام اور آداب تم پر ضروری ہے، تم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میری عبادت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ عبادت کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حسن سلوک، باقی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری جگہ پہ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ بالوالدین لذی الرب۔ اگر تم چاہتے ہو، اگر تم معائنہ کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب کا کیسا تعلق ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہے کہ نہیں راضی، تو اپنے والدین کو دیکھیے۔ اگر وہ تم کے ساتھ راضی ہیں تو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ راضی ہے۔ اگر تمہارے والدین تمہارے ساتھ ناراض ہیں تو سمجھو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی، اپنی جو ہوتی ہے راضی نامہ اور ناراضگی والدین پہ چھوڑ دی ہے۔ خوشنودگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو میں راضی ہوں، اگر تمہارے یہ دو ہستیاں ناراض ہیں تو سمجھو میں بھی تم سے ناراض ہوں۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ان ہستیوں کا آداب، احترام، ان کی بات ماننے سے روکتی ہے؟ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ راتوں کو جب آپ لیٹتے ہیں سونے کے اذکار کیجئے اور ایک بات سوچئے کہ میں اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میں نے اس وقت کون کون سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، کون کون سے میرے ارادے ہیں، بڑے بڑے میرے خواب ہیں، لیکن کوئی میرا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سوچئے کیا رکاوٹ ہے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ یہ فارمولہ آزمائیے، آپ کے جو خواب ہیں نہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں تو میں اپنے ساتھ کیا رب کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی ایک آیت کریمہ پہ شک بھی نہیں ہم کر سکتے۔ جو لوگ قرآن کی ایک آیت کریمہ پر بھی شک کرتے ہیں ان کے ایمان کے اوپر شک۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک نہیں کر رہے، وہ گویا کہ اپنے ایمان کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر رب کی تم پر رحمت ہو، برکت ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو برائیوں میں پڑنے ہی نہیں دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اسے پوری دنیا اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ گویا کہ ہم نے ایسے بڑے جرائم کیے ہیں، والدین کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے جانے میں نافرمانیاں کی ہیں، ہمیں علم نہیں تھا کہ ان کی بات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا وزن رکھا ہوا ہے۔ ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو تابع کر دیا ہے۔ والدین کے سامنے جی جی کہیے تو ساری دنیا تمہارے سامنے جی جی کرے گی۔ والدین کی بات کو رد کیجئے، پوری
دنیا تم کو رد کر دے گی، بے شک آگے تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا سوائے اپنی زندگی کے یہ چند ایام سسکتے ہوئے، ذلت و رسوائی میں بھٹکتے ہوئے گزارنے کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ حضرات محترم، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا کم شوق ہے، یہ ہمارا جذبہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے متعلق دیکھنے کے لیے۔ سوشل میڈیا کو ہم یوز کرتے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، جس میں دنیاوی معاملات کی جانب کہ یہ امیر ہوتے ہیں، ایسے پیسے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانے والدین کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جو والدین کی قدر کرتے ہیں وہ دن رات سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ مال کہاں سے آ رہا۔ شیطان ابلیس نے ہمارے نظام، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کو اس طرح تبدیل کیا ہے، اس طرح اسلامی تعلیمات سے دور کیا ہے کہ ہمیں اس سے روحانیت لینے، اس کی بات ماننے اور ٹائم دینے کے لیے ہمارے دل کو الجھن پیدا ہوتی ہے۔ مسائل کھڑے ہوتے ہیں ایسے کہ دل تنگ پڑ جاتا ہے، مسجد کا نام سن کے، عبادت کا نام سن کے، کسی عالم کی بات سننا، پھر ایسے جملے کسے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا پاورفل ہو سکتا ہے، اتنا طاقتور ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس اسلامی تعلیمات آ جائیں اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر کس چیز کی کمی ہے، ادھر رب کی رحمت برس رہی ہے، ادھر آپ نے کبھی غور کیا ہے وہ اسلامی تعلیمات کی غرض سے پوری دنیا میں عالمی مبلغ بھیجے ہوئے انہوں نے، خود پیسے صرف کرتے ہیں جیب سے، اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ، قرآن مجید کے مصحف، کتابیں ہر جگہ پہنچا رہے ہیں، علماء اکرام کا خیر ہر کنٹری میں بھیج رہے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا عروج ہو، ہر ایک کے پاس اسلامی تعلیمات پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول کیا ہوا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ حضرات محترم، خوشحالی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خوشحالی وہ ہوتی ہے جو رب کی رضا، رب کو خوش کر کے، جو رب نوازتا ہے، جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں آپ کو اطمینان قلبی ملتا ہے، آپ کو اس دنیا میں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں آپ لذت محسوس کرتے ہیں کہ میں سکون میں ہوں۔ ایک وہ مال ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے ناحق طریقے سے اس کو اپنایا ہے، اس میں آپ کا سکون بھی نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو تانو زنی سننا پڑ رہی ہے،
ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا. ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نوازتا ہوں، میں فضل دیتا ہوں جو بندہ مجھے راضی کرتا ہے، اور ایک وہ جو دنیاوی لالچ کی غرض سے، دنیا کی غرض سے لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ زنی کرتا ہے، تو میں اس کی دنیا کو مزین اس لیے کرتا ہوں کہ آگے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اپنی ذلت کما لے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے. بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانے والدین کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں. یہ بات میں پورے اثر رسوخ سے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث کی روشنی سے کہہ رہا ہوں. پوری دنیا کے سکون والدین کے ہاتھ میں پکڑا دی، پوری دنیا کی عزتیں والدین کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں. آگے تلاش کرنا آپ کا کام. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا ہے قرآن آیت کے اندر، اف ولا تنہرہما، وہ آپ کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، آپ کو مارے، آپ کو پیٹے، گالیاں دیں، دوسری طرفوں میں برداشت کے نکل کر آپ کو جھڑکے، آپ کی برداشت سے بھی باہر ہو جائیں، آگے سے یہ بھی نہیں کہنا. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے جواب نہ دینا، لیکن ایک ایسی آواز نکالنا جو ناپسندیدہ ہو. کیسے؟ دیکھ لو گے یہ جملے تو بڑی دور کی بات ہے، آہو، ایسے بھی نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منع کیا. والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. ایک گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتا. چاہے آپ ساری زندگی والدین کی نافرمانی کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ضرور ملے گی. معافی کے بغیر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی. کبیرہ گناہ، اس کا تعلق کبائر گناہ میں سے ہے. آپ سے بات کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو بہت ستایا ہے، ان کو بہت پریشان کیا. 2 منٹ کے لیے دین کو نکالیے، صرف دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیے، آپ نے اپنے والدین کی بات کو نہ مانا. وہ دنیا کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہر طرف سے تانے مل رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنا بڑا جرم ہے. آپ والدین کی کتنی انسلٹ کروا رہے ہیں. بچے تو والدین کے سر کو اونچا کرتے ہیں، اپنے والدین کی پگوں کو نیچے نہیں گرنے دیتے. بچے جو ہوتے ہیں والدین کا امان ہوتے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں والدین کے سر پہ امامہ پہناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں کا باپ ہے، اس کے بچے نے یہ کیا ہے، تو والد کی ساری عمر کا مل پورا ہو جائے. اس نے ساری زندگی جو تکلیفیں جھیلی ہیں، ساری زندگی جو مزدوریاں کی ہیں، ساری زندگی کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ایک جملہ ساری تھکاوٹیں دور کر دیتا ہے، ساری پریشانیاں بھلا دیتا ہے. یہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے،
آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کامیابی یہاں کدھر سے رہی. غور طلب بات ہے. آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کون کون ایگری ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے؟ اگر والدین نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کے حق کو تلف بھی کیا ہے، ان کا قصور نہیں تھا، تب بھی انہیں کی آزمائش میں جھونکا ہے، اس کے باوجود بھی والدین پہ ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے. والدین کے اوپر شکوہ آنا ہی نہیں چاہیے. آپ پر پوری دنیا میں شکوہ کیجیے. لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، یہ آپ کی کامیابی کا ضامن ہے، یہ آپ کے دین کا منبع ہے، یہ آپ کی دنیا کا منبع ہے. اسی میں ساری اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں چھپائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.